بسم اللہ شار الاحکام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدى وعلى آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریة التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق تیسیر سے سورۃ الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور 9ویں پارے کے نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ 21ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے جو اصحاب السبت کے واقعے کے طور پر معروف ہے۔ اصحاب السبت وہ افراد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو ایک ایلا نامی بستی کے کنارے رہتے تھے، اور وہ سمندر کے کنارے تھی، یعنی ساحلی بستی تھی، اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حکم دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے وہ لوگ تعلق رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن خاص طور پر اپنے آپ کو متعین رکھو گے صرف دین کے کاموں کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اور اس دن کوئی بھی معاش کا کام، دنیا کا کام، امور دنیاوی ان کو انجام نہیں دیا جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے بعض شریر لوگوں نے ابتداً اس حکم میں زیادتی شروع کی اور کرنے یہ لگے کہ ہیلے بہانوں سے طرح طرح سے مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا، اور دیکھتے کہ مچھلی کے دم پر رسی باندھ دیتے تھے اور اس ڈوری کو پھر کسی پتھر سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جانے نہ پائے، اور اگلے دن پھر اس ڈوری سے اسے باہر نکالتے تھے اور استعمال کر لیتے تھے۔ تو ظاہر میں جو الفاظ تھے حکم کے وہ تو باقی رہ گئے کہ اس دن شکار نہیں کیا یا اس دن اسے حاصل نہیں کیا، مگر جو مفہوم تھا اس کا اور جو اس کا مقصود تھا وہ فوت کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس دن اپنے آپ کو خالص رکھو اللہ کی یاد کے لیے، اس بات کو فوت کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے آزمائش کو سخت کر دیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی میں اس طرح کی حرکتیں اختیار کرے، یعنی اناد والی، ضد والی، ہٹ دھرمی والی طریقے اختیار کرے، تو اللہ اس کو پکڑتے ہیں اس کی رسی دراز کر کر، جسے امحال، تمہیل اور استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاحات میں۔ تو ہونے یہ لگا کہ پھر عام دنوں میں تو ان کے پاس مچھلی کا شکار اتنا سمندر میں نہیں آتا تھا، ساحل پر نہیں آتا تھا، جتنا کہ ہفتے کے دن آتا، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ اٹکیلیاں کرتی تھیں، مچھلیاں آ کر ساحل پر اہتمام کے ساتھ اچھل کود کرتی تھیں، یعنی پانی سے باہر اچھل کر دکھاتی تھی کہ ہم موجود ہیں۔ اس طرح آزمائش اور سخت ہو گئی۔ اب کچھ اور شریر لوگوں نے کچھ اور حرکتیں آگے بڑھائیں اور یہ کیا کہ ساحل پر گڑھے کھود لیے بڑے بڑے، اور اس میں رستے بنا دیے سمندر سے کہ پانی آ جایا کرے اس دن ہفتے کے، اور اس باڑ کو کھول دیتے تھے۔ ہفتے کے دن پانی کے ساتھ بہت سی مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تھیں اور پھر وہ باڑ بند کر دیتے تھے۔ اب یہ جو گڑھوں کے اندر پانی ہے اس کے ساتھ مچھلیاں ہیں، ایک اعتبار سے تو اس کا شکار نہیں کیا گیا، مگر ایک اعتبار سے ان کو قید کر لیا گیا، اور اگلے دن جا کے وہاں سے مچھلیاں اٹھا لیتے تھے۔ اس قوم کے حال کو دیکھ کر قوم والے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو یہی تھا جو کہ اس طرح سے جرم کا ارتکاب کرتا تھا اور اس طرح سے اللہ کی شریعت کا مذاق بنا رہا تھا۔ دوسری طرف بقیہ لوگ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ابتداً تو سب مل کر نصیحت کرتے تھے، بتاتے تھے کہ کام غلط ہے، اس سے باز رہو۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی، یہ تو باز آتے نہیں ہیں، اور ہم ان پر اپنا وقت ضائع کریں تو اچھا یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑیں اور ہم اپنا کام کریں۔ غیر متعلق ہو گئے وہ لوگ۔ اولاً وہ بھی نصیحت کرتے تھے، مگر پھر اس کے بعد مجرمین کی کیفیت کو دیکھ کر غیر متعلق ہو گئے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا، انہوں نے اس نصیحت کے کام کو جاری رکھا۔ قرآن حکیم بتاتا ہے ان 2 گروہوں کا بھی آپس میں مکالمہ ہوا، اور ایک گروہ جس نے نصیحت کو چھوڑ دیا تھا، خیر خواہی کو چھوڑ دیا تھا، اصلاح کے کام کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح سے اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس کام کو چھوڑ دیا تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے ان کو نصیحت کرنے کی۔ اس پر اس گروہ نے جو کہ نصیحت کا کام کر رہا تھا اس نے کہا کہ ہمارے 2 مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر کریں، ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھے کہ ایسے مجرموں
گناہوں کے مابین تم بھی تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تو ہم اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے گونگا شیطان جسے حدیث میں کہا گیا کہ برائیوں کو دیکھے اور کچھ نہ بولے، ایسے نہیں تھے، بلکہ ہم اپنے بس پڑتے جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، اصلاح کی کوشش کرنے والے تھے۔ اور کیا عجب کہ اگر ان کی وجہ سے عذاب آئے تو ہم بچ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہ عذر قبول فرما لے۔ تو معلوم ہوا ایک ہے مجرم وہ جو کہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو جرم کا ارتکاب تو نہیں کرتے مگر ان کو روکتے بھی نہیں، تو ان کو بھی ایک درجے میں نقص سے تعبیر کیا۔ اگرچہ اللہ کی رحمت تھے، اللہ کی رحمت سے یہ دوسرا گروہ بھی محفوظ رہا، صرف پہلا گروہ جس نے کہ جرم کا ارتکاب کیا تھا جب عذاب آیا ہے تو ان پر آیا ہے، یہ جو دوسرا گروہ تھا اس کو بھی بچا لیا گیا، یعنی بچ گیا، مگر ان کو کہیے کہ اعلیٰ درجے میں کامیاب قرار نہیں دیا گیا۔ اعلیٰ درجے میں کامیاب ان کو قرار دیا گیا جو کہ خود بھی بچتے تھے اور نصیحت کا کام بھی انجام دے رہے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندہ مومن کو ان کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جہاں رہے خیر پر قائم رہے اور خیر کی تعلیم کو عام کرتا رہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، چونکہ یہود کی زبانی یہ باتیں بھی عام تھیں مگر وہ اپنے واقعات کو توڑ موڑ کر بیان کرتے تھے، نصیحت اس سے فوت ہو جاتی تھی، تو کہا کہ ان کو کچھ تو پتہ ہے، باقی آپ بتا دیجئے۔ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو کہ دریا کنارے موجود ایک بستی تھی، ایلاد کی بستی، بندرگاہ۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہاں کے رہنے والے سبت کے قاعدے اور قانون میں زیادتی کر رہے تھے، اس سے تجاوز کر رہے تھے۔ استاتیہم ہیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، ان کا شکار، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعا، پانی سے ظاہر ہوتی ہوئی، یعنی پانی سے اچھلتی ہوئی باہر آتی تھی، پانی سے اوپر باہر آتی تھیں۔ وہ یوم لا یثبتون، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تاتیہم، تو اس کیفیت کے ساتھ نہ آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح سے، نبلوہم، ہم انہیں آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، بس بوجہ اس کے کہ وہ نافرمان تھے، یعنی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اللہ نافرمانی کی صورت میں۔ تو اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص برے حالوں میں ہو، یعنی گناہ کے حال میں مبتلا ہو اور اس کی دنیا دراز کی جا رہی ہو، نعمتیں اس پر نچھاور ہو رہی ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نعمتوں کے حال میں ہے، یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور سخت سزا کے ساتھ پکڑنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو انسان گناہوں کے ساتھ اگر دنیاوی آسائشوں میں بڑھتا جائے تو اسے چاہیے چوکنا ہو جائے کہ سخت سخت سزا آگے کھڑی ہے۔ ہاں اگر یہ کیفیت ہے کہ نیکوکاری میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی مل رہی ہیں تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ معلوم یہ بھی ہو گیا کہ کسی کے دنیاوی طرفوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کہیں پر اگر کسی کو دنیا میں زیادہ نواز دیا گیا تو یہ اللہ کی رضا کا اظہار نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، انہی میں سے، اسی قوم میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں تم واعظ کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کی ہلاکت کا، ان کے گناہوں کے پاداش میں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب دینے والا ہے اللہ سخت عذاب۔ قالو، تو تیسرے گروہ نے کہا، معذرتاً الی ربکم، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے سامنے، ولعلہم یتقون، اور کیا عجب کہ یہ لوگ بچ جائیں، یعنی جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں باز آ جائیں، ڈر جائیں۔ فلما نسوا، جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، اللہ والے جو نصیحت کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان کے خلاف، یعنی مجرمین کے خلاف حجت قرار دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس زمانے میں بھی جو خیر کی نصیحت کرنے والا کسی مجرم کو نصیحت کرے تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام اسے پہنچاتا ہے، اور اس کا انکار کرنا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک مہلت کا انکار کرنا ہے۔ فلما نسوا، جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برے کاموں سے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ایک بدترین عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ وضاحت کے ساتھ کامیابی کا ذکر قرآن حکیم نے ان لوگوں کا کیا جو روکنے والے تھے، وضاحت کے ساتھ ہلاکت کا ذکر ان کا کیا جو جرائم پیشہ تھے، اور درمیان میں جو ایک گروہ تھا جو خود تو بچتا تھا مگر اوروں کو روک نہیں رہا تھا، ان پر بھی اللہ کی رحمت عام رہی، اس بات کا ذکر مفسرین نے کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے۔ فلما آتوا، اور جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہوا عنہ، اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا، تو ہم، یعنی وہ جو مجرم لوگ تھے ان کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا، قلنا یہ امر تکوینی ہے، اللہ نے ایک حکم جاری کر دیا، لہم ان کے بارے میں، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔
پہلے بتایا جا چکا مسک کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور ان میں سے جو ادھیڑ عمر تھے، کم عمر تھے، ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا اور بقیہ کو جو ہے وہ خنزیر بنا دیا گیا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے اس بات کا حکم عام فرما دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ بھیجتا رہے گا وہ ان کے اوپر روز قیامت تک، مَن يَسُوءُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کو جو انہیں چکھاتے رہیں گے بدترین عذاب کا مزہ۔ یعنی یہودیوں کی یہ صورت رہی کہ بارہا ان پر دنیا میں بھی عذاب کی صورتیں آتی رہیں، کبھی کسی ظالم حکمران کے ذریعے سے، کبھی کسی جنگ کے موقع پر، مختلف صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے مجرم لوگوں کو بدترین عذاب سے دوچار کرتے رہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب بہت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ وقطعناہم فی الارض، اور ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا تھا زمین میں، امما، گروہوں کی صورت میں، قبائل میں تقسیم کیا۔ منہم الصالحون، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جو نیک لوگ تھے، ومنہم دون ذالک، اور دوسرے وہ تھے جو کہ دوسرے قسم کے اعمال کرنے والے تھے، برے اعمال کے ارتکاب کرنے والے۔ وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات، نعمتوں کے ذریعے سے بھی، والسیئات، اور تکلیفوں کے ذریعے سے بھی، اچھے حالات سے بھی آزمایا، برے حالات سے بھی آزمایا۔ دو ہی قسم کے حالات ہیں، یا تو اللہ دے کر آزماتے ہیں یا اللہ لے کر آزماتے ہیں۔ جب دے کر آزمائیں تو نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اور جب لے کر آزمائیں تو پھر تکالیف پر صبر کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا تو ماجرا بہت ہی عجیب ہے، یعنی بہت ہی دل کو لبھانے والا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ عجبا لامر المومن، فرمایا کہ اس کا معاملہ تو کل کا کل خیر پر مبنی ہے، اس لیے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب اسے راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر یہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان دو حالتوں سے اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے۔ ایک ہی حال پر رہے، آسودگی ہو تو انسان جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف کی کیفیت ہو تو انسان مایوس ہو کر بھی کفر تک چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ان دو حالتوں کے درمیان رکھا ہے، حسنات و سیئات کے مابین رکھا ہے، نعمتوں اور تکلیفوں کے مابین رکھا ہے۔ دنیا نام اسی کا ہے، چنانچہ اس طرح سے اس کی آزمائش کا سامان پورا ہو جاتا ہے۔ جو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ ممکن نہیں کہ زندگی بغیر غموں کی ہو، اور بہرحال اللہ بڑا لطیف و کریم ہے، وہ انسانوں کو زیادہ نہیں آزماتا، ایک مدت کے بعد ان کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، اور تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد دوسرے لوگ، ایک دوسری جماعت جو ناخلف ثابت ہوئے، ورث الکتاب، جو وارث بنائے گئے کتاب کے، یعنی تورات ان کے پاس آئی، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ لے لیتے تھے اس تورات کے بدلے، اس کتاب کے بدلے اس دنیا کا تھوڑا سا سامان۔ عرض سے مراد ہے سامان دنیا، ھذا الادنی، اس ادنا شے کا، یعنی اس دنیا کو کہا گیا کہ یہ ادنا ہے، آخرت کی نعمتوں کے بالمقابل پوری دنیا بھی ہو تب بھی ادنا ہے، تو کہا اس دنیا کا تھوڑا سامان لے لیتے تھے۔ وہ یقولون، اور کہتے تھے، سیغفر لنا، کہ ہم ان قریب بخش دیے جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک جھوٹی تسلی کا سامان کیا ہوا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ رشوت لے کر تورات کے احکامات کی غلط تفسیر کرتے تھے، غلط احکام بتاتے تھے، اور جب انہیں کوئی متوجہ کرتا یا ضمیر کوئی کچوکا لگاتا تو کہتے بس غلطی ہو گئی، اب مغفرت ہو جائے گی ہماری، ہم بخش دیے جائیں گے، مگر توبہ ان کی سچی نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ پھر کوئی موقع آتا ایسا کہ انہیں رشوت مل رہی ہوتی، رشوت آفر کی جاتی تو پھر لے لیتے تھے اسے، اور پھر وہی غلط کام کرتے، معلوم ہوا پچھلی توبہ سچی نہیں تھی۔ وہی آتی ہی معرض مثلو، اور اگر آئے ان کے پاس پھر اسی طرح کا سامان دنیا کا، یعنی رشوت، یا خذوہ، تو اسے بھی لے لیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے پختہ عہد کتاب کی بابت نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کی بابت، یعنی کتاب اللہ کی بابت کوئی بات بغیر حق کے، یعنی سچ سچ کہیں گے، حق تفسیر کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہوا اسے پڑھ لیا تھا، یعنی اس کی درس و تدریس سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اسے سمجھ رکھا تھا کتاب اللہ کو، پھر اس میں تحریف کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے تحریف کرتے تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر الذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو، یعنی اس کی حق تعلیمات پر قائم رہتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کیا نماز کو۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو بے شک ہم اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں مصلحین کا۔ مصلحین کون ہوتے ہیں؟ ایک ہے جو کہ
صالح ہے، صالح وہ شخص ہے جو خود نیک ہو، مصلح وہ ہے جو کہ پھر اوروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ تو جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے مقام مرتبے سے نوازا ہے، ان کا یہ ایک تقاضا ہے، ان کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صرف صالح نہ بنے بلکہ مصلح بھی بنے، آگے بڑھ کر اصلاح کرنے والے بھی ہوں۔ فرمایا کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، جو راست باز علماء ربانیین تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور پکڑتے تھے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، نمازوں کے قائم کرنے والے تھے اور اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہم اجر ضائع نہیں کرتے ایسے اصلاح کرنے والوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی امت خیر پر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس میں مصلحین باقی رہیں، اور مصلحین کے ذریعے سے ہی خیر عام ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ پر یہ احسان اللہ نے فرمایا کہ اس میں سچے جانشین وارثین علوم نبوت وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ایک گروہ حق پر قائم رہنے والا ہمیشہ موجود ہوگا، وہ حق بات کو واضح کرنے والے موجود ہوں گے۔ یہ ختم نبوت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو حالات آتے ہیں، جو مشکلات و تکالیف آتی ہیں اس کار اصلاح میں، جب آپ کسی کی اصلاح کی فکر کریں، قوم کی اصلاح کی فکر کریں، امت کی اصلاح کی فکر کریں، تو بہت سے مشکلات آتی ہیں، مگر یہ آیات اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارتیں یہ بڑا سامان ہے تسلی کا مصلحین کے لیے کہ اللہ ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس واقعے کو بھی جب ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو ان کے اوپر، یعنی بالکل ایسے معلق کر دیا تھا كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان کے اوپر ایک سائبان کی مانند ہو۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا أَنَّهُ واقع بهم، کہ وہ ان کے اوپر گرا چاہتا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ان سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ پکڑو جو کچھ اس میں ہے اسے قوت کے ساتھ، یعنی ان پر ان احکامات پر عمل پیرا رہو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اسے بھلا نہ دو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی آخرت کے عذاب سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کیجئے جب پکڑا آپ کے رب نے نکالا، برآمد کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالا آپ کے رب نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہاتھ پھیرا اور اس سے بہت سے نسمات، چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی چونٹیوں کی مانند حیولے سے وجود میں آ گئے، ان کو نسمات کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی مخلوق دنیا میں بعد میں آنے والی تھی ان سب کی روحوں کو اس طرح سے تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد ان سے عہد لیا تھا۔ یہ وہ عہد ہے جیسے عہد الست سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن حکیم میں جا بجا اس کا حوالہ بھی آتا رہا۔ سورہ اعراف میں یہاں پر یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کب واقع ہوا تھا؟ یہ عالم ارواح میں ہوا تھا، جب ابھی دنیا اور آسمان اور زمین یہ سب پیدا نہیں کیے گئے تھے اور انسان کی بھی حصی وجود کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے نوع انسانی کے لیے جتنے بھی آنے والے تھے ان سب کو برآمد کیا تھا۔ کیفیات کیا تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، غیب کے امور میں سے جتنا کچھ قرآن حکیم کے الفاظ بتا رہے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہم جان سکتے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ نے نکالا بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کو، واشہدہم، اور انہیں گواہ ٹھہرایا، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی یہ کہ وہ خود گواہی دیں اپنی بابت۔ الستو بربکم، سوال کیا تھا اللہ نے ان سے، پوچھا تھا ان سے اللہ نے کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ عہد بندگی ان سے لے لیا تھا۔ سب نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، سب کے سب یک زبان ہو کر کہنے والے تھے، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ چاہے وہ آج دنیا میں مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، جتنی بھی انسانیت دنیا میں آئی یا آئے گی وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے، سب سے اللہ نے یہ عہد لے لیا تھا۔ یہ عہد کون سا ہے؟ جو انسان کی فطرت بنا دیا گیا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، بہت سے عہد ہوتے ہیں جس کو انسان اس کے ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرتا مگر وہ اس سے پابند ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی ملک میں پیدا ہوں تو وہاں کی شہریت کا عقد ایک کانٹریکٹ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے، خود بخود آپ سے آپ وہاں کے احکامات کو ماننا آپ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں ہے وہ شہریت کا ایگریمنٹ جو میں نے کیا تھا۔ بھئی آپ وہاں پیدا ہوئے اور وہاں کی شہریت جب آپ نے حاصل کی تو خود بخود آپ اس کے پابند ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ کائنات اللہ کا ملک ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، جو اس میں پیدا ہوا وہ عہد الست میں پابند ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک اضافی اہتمام بھی کر لیا اور تاریخ کے یعنی ازل کے اس واقعے کو ہمارے لیے بیان بھی کر دیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اللہ والے ان کو یہ عہد یاد بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی ان کی صلابت فطرت کی وجہ سے انہیں یہ عہد یاد رہتا ہے جو عہد الست ان سے لیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اللہ نے یہ عہد لیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی گزرے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے یہ عہد اللہ نے لیا تھا۔
تو بقیہ کے لیے کیا ہے کہ حق کی معرفت، ایمان کی سچائی ان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. اب اس کے بعد یعنی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان، اب اس کے بعد اس کے والدین ہیں، فابواہ، اس کے والدین ہیں، یحودانی ہی یا اسے یہودی بناتے ہیں، او یمجسانی ہی یا اسے مجوسی بناتے ہیں، او ینصرانی ہی یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان تھا. تو اس عہد الست پر پیدا ہوتا. اب ماحول کا اثر ہے جو اسے کہیں اور کہیں لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک گواہی کا اہتمام کروایا تھا، اور چاہتا اللہ تو سب کو اسی گواہی کی بنیاد پر پکڑ لیتا آخرت میں، مگر اس نے انعام فرمایا، اکرام فرمایا کہ نبیوں کے سلسلوں کو اور اسی سلسلے کو اور اسی طرح کتابوں کے نزول کو ہمارے لیے اضافی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. یہ کیوں کیا تھا؟ قطع حجت کے لیے. فرمایا ان تقولوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو یوم القیامہ، روز قیامت، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے. یعنی اب یہ عہد تو لیا تھا، اب کوئی شخص یہ کہے کہ وہ عہد میں بھول گیا تھا، مجھے تو یاد نہیں، جیسے کہ اکثریت کو یاد نہیں کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے یہ عہد قرآن حکیم میں اس لیے بات میں ذکر کر دیا کہ نبی کی معرفت، یہ سچی خبر تم تک پہنچ جائے. اگر اپنی یادداشت کی بنیاد پر تم نہیں پہچانتے تو خبر نبی کی بنیاد پر تو پہچانو، اور اس آیت کی بنیاد پر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے یہ عہد کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپ کی سچائی، آپ کا یہ پیغام، یعنی آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی اور آپ سے ہم تک یہ محفوظ نقل ہوئی. اس طرح سے اس عہد کی نریشن، اس کی روایت ہم تک پوری صحیح سند کے ساتھ پہنچ گئی، اور جب پہنچ گئی تو اب اس سے انکار کا کوئی موقع نہیں. فرمایا کہیں روز قیامت تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، او تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل، ہم سے پہلے، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد میں تھے ان کے بعد. تو جس طریقے پر ہم نے ان کو پایا ہم نے وہی اختیار کر لیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم مشرکین کی اولاد نہیں ہو، یا یہ کہ تم شرک سے آغاز کرنے والے نہیں ہو. تمہارا آغاز توحید سے ہوا تھا، عالم ارواح میں بھی، اور پھر عالم واقعہ میں جب آئے ہو تب بھی حضرت آدم علیہ السلام تم سب کے جد امجد وہ پوری توحید کے ساتھ تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے. افتہلکنا، تو پھر تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل المبطلون، ہم میں سے جو باطل کرنے والے تھے، گمراہ لوگ تھے، ان کے کیے کے سبب. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور ان کو پڑھ کر سنائیے ایک شخص کا واقعہ، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. تفسیر عثمانی میں لکھا کہ جس شخص کے بارے میں بات ذکر ہو رہی ہے اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، بلعم بن باعورہ. اور اس کا خاصہ یہ تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ رہتا تھا اس علاقے میں جس علاقے میں عمالقہ رہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنے والے تھے ان کے اوپر اپنی قوم کو لے کر. وہ الگ بات ہے کہ قوم والوں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ جہاد کی نوبت نہیں آئی، مگر اس شخص کو اس علاقے کے بادشاہ نے، یہ چونکہ ایمان والا تھا اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، تو اس علاقے کے بادشاہ نے رشوت دی اور کہا کہ تم وقت کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرو. تو پہلے تو یہ تیار نہیں ہوا، پھر بعد میں رشوتیں بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے اس کو جنسی طور پر بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی چیزیں پیش کی، جس کے نتیجے میں وہ راغب ہو گیا. اور جب اس نے دعا کی یعنی بددعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اللہ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا اور وہ بددعا بن گئی خود اس کے خلاف. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا، اور اس مرض کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر کی طرف لٹک گئی تھی اور وہ ہانپتا پھرتا رہتا تھا. تو بتایا گیا اس میں نصیحت کا سامان ہے کہ انسان اگر کسی وقت زندگی کے اچھے حال میں ہے یعنی نیک حال میں ہے تو ڈرتا رہے. آیاتنا سے مراد عجیب عجیب کرامات دی تھی اس کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ولایت کا بڑا مقام دیا تھا، مگر اس نے اس کی قدر نہ کی اور اتنی سرکشی پر اتر آیا کہ وقت کے نبی کے خلاف بددعا کرنے کی جسارت کی اس نے. تو فرمایا کہ ہم نے اسے آیات سے نوازا تھا، فانسلخ منہا، مگر وہ اس سے نکل بھاگا، اس مقام ولایت سے وہ بھاگ گیا، نکل گیا. پھر کیا ہوا؟ فاتبعہ الشیطان، تو اس کا پیچھے لگا لیا اس نے شیطان کو، یعنی وہ شیطان کے رستے پر چل رہا تھا تو شیطان کو اپنے پیچھے لگا لیا اس نے، شیطان کا ایجنٹ بن گیا. فکان من الغاوین، اور ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، انتہائی گمراہوں میں سے. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے لرفعناہ بہا، تو ہم آیات کے ذریعے اپنی ان نعمتوں کے ذریعے جو روحانی ہم نے اس کو عطا کی تھی اس کو بلند کرتے، بڑے مقامات عطا کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ جھکتا ہی چلا گیا زمین کی طرف، گڑتا ہی چلا گیا زمین کے اندر.
پستی کی طرف. اللہ چاہتے تھے اسے روحانی اعتبار سے بلند کریں، مگر اس نے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے کر اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا، تباہ ہوا ہو اور پیچھے لگا لیا اس نے خواہشات کو، یعنی لگ گیا خواہشات کے پیچھے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، چنانچہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے. مثلہ، اس کی مثال کمثل الکلب، کتے کی مانند ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر کچھ بوجھ ڈال دیں، یعنی کتے کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کچھ بوجھ رکھ دیا جائے تب بھی وہ ہانپتا ہے. او تترکہ یلہث، اور اگر ایسے ہی اسے چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپتا ہے. بقیہ چوپائے جو ہیں، جو مثال کے طور پر جن پر سامان لادا جاتا ہے، گھوڑا ہے یا گدھا ہے، اس پر زیادہ سامان لاد دیا جائے تو وہ ہانپتے ہیں، اور اگر کم سامان ہو تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. مگر کتے کا حال یہ ہے کہ اس پہ کوئی سامان نہیں ہانپتا ڈالتا، اور اس پر سامان لادا نہیں جاتا، مگر پھر بھی وہ ہانپتا رہتا. جس سے مثال دی گئی اس کے حرص کی، کہ وہ دنیا کا حریص ہے. دنیا کے حرص کی مثال اور دنیا کے حریص کی مثال کتے کی مانند ہے، کہ اس کو مارنے کے لیے بھی اگر پتھر اس کی طرف پھینکا جائے تو اس پتھر کی طرف بھی لپکتا ہے سمجھ کے کوئی ہڈی ڈالی گئی ہو. اس طرح سے جو شخص دنیا کا حریص ہو جائے انسانوں میں سے بھی، اس کی مثال پھر کتے کی مانند ہے کہ ہر حال میں وہ ہانپتا ہی رہتا ہے. حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا بھی اسے مل جائے اس سے مزید چاہتا ہے، اس سے آگے اور چاہتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اسے دے دیا جائے تب بھی ہانپے گا. او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ دیا جائے تب بھی ہانپے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا، ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فاقصص القصص، لہذا آپ بیان کیجئے ان سے واقعات. معلوم ہوا کہ قصص، واقعات کا بیان کرنا نصیحت کا سامان ہے. قرآن حکیم میں نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ واقعات سابقہ اقوام کے، افراد کے بیان کیے جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے جس شخص کا ذکر ہوا اس کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ نام لینا غیر اہم بات ہے. معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اصل بات وہ شخصیت ہے، وہ کردار ہے، وہ اوصاف ہے جن کی مذمت مقصود ہے، تاکہ رہتی دنیا تک ہر شخص قرآن حکیم کے آئینے میں دیکھ سکے. جو اچھے افراد کے خاکے بیان کیے گئے، ان کے اوصاف عالیہ بیان کیے گئے، کیا اس کی صورت ان سے مماثل ہے تو خوشی کی بات ہے. اور اگر خدا نخواستہ جن برے لوگوں کے، قارون ہے، شداد ہے، فرعون ہے، اور اسی طرح سے یہاں بالام بورا کا ذکر، کہیں کسی اور منافق کا ذکر ہوا، تو اگر ایسے لوگوں سے مماثل ہے تو اسے چاہیے اپنی اصلاح کر لے. قرآن حکیم تو ایک آئینہ ہے، ہر ایک کو صورت دکھاتا ہے، اسے چاہیے اپنی سیرت و کردار کو ناپ کر اپنی اصلاح کا سامان کریں. فقصص القصص لعلهم يتفکرون، ان سے آپ بیان کیجئے واقعات تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وانفسهم كانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. من یهد اللہ، جس کسی کو اللہ ہدایت دے، فهو المهتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کسی کو اللہ چھوڑ دے گمراہ ہونے کے لیے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے جن و انس جہنم کے لیے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، صادق الایمان، نیکوکار لوگ وہ یہ دیکھ کر پریشان نہ ہوں کہ اکثریت تو گمراہوں کی ہے، فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، ملحدوں کی ہے اور غیر مسلموں کی ہے، تو اتنے سارے لوگ جہنم جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے ہاں، ہم نے اکثریت کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کاڑ کباڑ ہیں، اور یہ تو خس و خاشاک ہیں، سوکھے پتے، اور کہیں اگر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہو تو اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. کچرا کچرا ہے جتنا زیادہ بھی ہو جائے. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو کفر میں رہیں وہ جتنے زیادہ بھی ہو جائے ان کی کثرت تمہیں متاثر نہ کرے. ایک بات تو یہ بتا دی، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اس بات سے، ہر لمحے خوف زدہ رہے. اگر آج اچھے حال میں ہے تو اللہ سے نیکی کی توفیق مزید مانگتا رہے. لہم قلوب، ان لوگوں کا حال کیا ہے جو جنوں اور انسانوں میں سے پیدا کیے گئے جہنم کے لیے. یہ بیان اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر دے دیا کہ ان کی اکثریت جہنم والی ہے. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ اصل سمجھداری دل میں پائی جاتی ہے. دماغ تو اللہ نے دیا ہے انسان کو اس بات کے برتنے کے لیے کہ دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے. دنیا کے اکثر امور اس کو دماغ سے سوچ کر، اور یہ دماغ والی صلاحیتیں یہ تو جانوروں میں بھی ہیں، دماغ والی صلاحیتیں جانوروں میں بھی ہیں. دل ہے جو کہ عزم، ارادے کا اور ایمان کا مسکن ہے. یہاں سے خیر و شر کے فیصلے ہوتے ہیں.
اور پھر دماغ اس کے لیے راستے سے سوچ لیتا ہے اور راستے بنا لیتا ہے، نکال لیتا ہے. تو ان کے دل ہیں. اللہ بتاتا ہے تفقع کا مرکز وہ اصل میں دل ہے. لہم قلوبن، اسی لیے ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے کہ دل پر محنت کرتے ہیں. مشائخ کا طریقہ سب سے پہلے دل پر محنت کروائی جائے، دل کو ذاکر بنایا جائے، دل ذکر سے، ذکر باری تعالیٰ سے معمور ہو جائے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تھوکنی لگا کر ایک خاص طرح کا آلہ ہے اس کے پاس، جس طرح سے باجا ہوتا ہے یا کہیے جس طرح سے فنل ہوتا ہے، اس طرح کا ایک آلہ ہے اس کے پاس، وہ انسان کے دل پہ لگاتا ہے، چونچ نما آلہ، اور لگا کر پھر وہاں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اور جیسے ہی انسان کو اذا وجد خالیا من ذکر اللہ، الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ جب انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے خالی پاتا ہے، جب انسان کا دل خالی ہو اللہ کی یاد سے تو شیطان کی وسوسہ اندازی شروع ہو جاتی ہے. اذا ذکر، جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، خنسا، تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا. یہ اصل میں باطن کے جاننے والوں کا ماخذ، جو وہ دل پر محنت کرتے ہیں. اعمال سے پہلے، اعمال جوارح سے پہلے اعمال قلوب پر محنت کرتے ہیں. اور مشائخ نقشبند کا تو خاصہ ہی دل کی محنت ہے. وہ کہتے ہیں ان کے ہاں تو سلوک طے ہی ہوتا ہے جذب سے، جذب قلبی سے، وقوف قلبی سے. مراقبہ تلقین کرتے ہیں، اسی طرح ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی تلقین کرتے ہیں کہ اس بات کا تصور کرے انسان کہ میرا دل کہتا ہے اللہ. اب یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن حکیم کے ان الفاظ سے بھی متشرح ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارے آ رہے ہوتے ہیں. بتا رہا ہے دل، اللہ بتا رہا ہے کہ دل کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کا دل وہ ہے جو سمجھ نہیں رکھتا. تو مسلمانوں کے دل کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے. کس بات کو سمجھے؟ اللہ کا نام یہ لینے والا ہو جائے. جیسے دل انسان کا اللہ کا نام لینے والا ہو جاتا ہے تو شیطان کے وساوس سے محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کو خیر سوچتی ہے، نیک بات سوچتی ہے اور نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. لہم قلوب، کافروں کے دل ایسے ہیں، لا یفقہون بہا، کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، دیکھنے میں بظاہر پورا دیکھتی ہیں، مگر لا یبصرون بہا، وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. یعنی جسمانی نقص نہیں ہے، یہ باطنی نقص ہے، ان کی روح بیمار ہے. اولئک کالانعام، فرمائے یہ لوگ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ حیوان کو تو اسی سطح پر پیدا کیا گیا تھا، اس سے تو مطلوب ہی نہیں تھا کہ وہ نیکی اور بدی کا شعور رکھ کر چلے، اس سے تو مطلوب ہی نہیں تھا ایمان کفر کا فرق، اس کو تو رکھا ہی اس سطح پہ گیا تو وہ اسی سطح پہ زندگی گزارے. مگر انسان جس کو پیدا اس لیے کیا اللہ نے، اسے آنکھ کان دل اس لیے دے دیے کہ وہ حق کی معرفت کو حاصل کرے. اگر وہ اس سے محروم رہے تو پھر یہ حیوانوں سے بدتر ہے، اپنے مقام سے گر گیا اور حیوانوں سے بدتر ہو گیا. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. یہ دل غافل جب ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، تو غافل ہوتا ہے. اور کل حاصل خلاصہ تصوف کا، اس کا آغاز ہوتا ہے اخلاص کی محنت سے اور اختتام ہوتا ہے غفلت کو ختم کر دینے پر. کل تصوف اس کا نام ہے. لوگوں نے آج پتہ نہیں کیا کیا کچھ تصوف کی طرف منسوب کر دیا اور اپنے غلط کاموں کو تصوف کا نام بدنام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے. حاصل یہ ہے محقق صوفیاء کا طریقہ ہمیشہ سے بتایا، اخلاص کی محنت، اصل میں مخلص ہو جانا بندے کا، اس کی محنت کروائی جاتی ہے. اس کے لیے اشغال صوفیاں ہیں، اس کے لیے اوراد ہیں، وظائف ہیں، اس کے لیے کچھ محنتیں ہیں، کچھ مجاہدات ہیں، ان مراحل سے گزرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دائمی غفلت سے بچ جاتے ہیں، غفلت سے نکل آتے ہیں، تیقظ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور جب آ جاتے ہیں تو شرف انسانی سے بہرور ہو جاتے ہیں، شرف ایمانی ان کا کامل ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام، اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام، یعنی اسماء حسنہ. ان کا تذکرہ یہاں بھی آیا اور آگے چل کر بھی سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ذکر آتا ہے ایک ساتھ. اور قرآن حکیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فواصل آیات ہیں، یعنی ایک آیت مکمل ہوتی ہے، آخر میں غفور الرحیم، عزیز انتقام، فلاں فلاں، اس طرح سے آپ مختلف صفاتی نام اللہ کے پڑھتے ہیں. یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، اور یہ اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے اچھے نام ہیں. اور یہ فواصل آیات، یعنی ایک آیت کو ختم کر دوسری آیت کو شروع کرنے سے پہلے جو لفظ واقع ہوتا ہے، اس کے لیے اصطلاحی لفظ جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ فواصل کی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں جو نام واقع ہوتے ہیں یہ ساری تعارف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. فرمایا کہ ان تعارفات کا تم نے کیا کرنا ہے، اس سے اللہ کی معرفت ہوگی. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اور مصرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. التوسل باسماء اللہ تعالی،
اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارنا، اس سے مانگنا کہ اللہ تو رزاق ہے، رزق عطا فرما دے، تو رحمان ہے، رحم فرما دے، اس طرح سے پکارنا یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اسماء حسنی ہیں ان کو اپنی طرف سے گھڑنا جائز نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا۔ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ایسی ہوتا ہے، ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں صاحب ہے، ان کا نام یہ ہے، ذاتی نام یہ ہے جو ان کا نام رکھا گیا، اور یہ ان کی صفات ہے۔ مثال کے طور پہ بہت نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، کردار ان کا بہت اچھا ہے، بہت سخی ہیں، یہ تعارفات ہے نا۔ تو ایک شخصیت کا تعارف اس سے ہوتا ہے۔ اب انسان کو اسی اسلوب پر بتایا گیا کہ اپنے خالق و مالک کو کیسے پہچانو، بتایا اس کا نام، اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اللہ اسم علم، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی اس کی صفات ہے، رحمان، رحیم، قادر، قہار، غفار، ستار، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے ذریعے سے ان کو سمجھا جائے تو اللہ کا تعارف، ذات باری تعالیٰ کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی مہربانی کی اللہ نے انسانیت پر کہ اپنا تعارف کروا دیا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی؟ اور کیسے کروا دیا؟ اپنے ناموں کے ذریعے سے۔ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ذکر کیے گئے حدیث مبارکہ میں، اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو کوئی ان کو من احصاها دخل الجنہ، جو کوئی ان کا احاطہ کر لے گا وہ جنت جائے گا۔ تو ایک معنی اس کی یہ کیے گئے جو اس کو یاد کر لے گا، حافظہ کے معنی میں، یہ بھی درست ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد کرنے والے بھی ہوں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اس لیے کہ جو چیز حافظے میں محفوظ ہوتی ہے قریب ہے کہ وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے، یعنی ہمارے شعور کی سطح پر بھی رہے۔ تو جب حافظے میں ہوگی تو شعور میں ہونا زیادہ قرین ہے، قریب ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے معنی، من احصاها کا مطلب کیا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اللہ کے ساتھ معاملہ اس کے ان تعارفات کے مطابق کرے۔ اور جس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی ایک غلط صورت کو واضح کیا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا المیہ یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تعارف کو غلط کر دیا، اپنی طرف سے صفاتی نام گھڑ لیے تھے انہوں نے۔ اور اس سے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ہمارے متکلمین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے صفاتی نام اختیار کرنا درست نہیں، یہ الحاد ہے۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے، فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یعنی ان سے بے توجہی اختیار کیجئے جن لوگوں نے یہ کجروی اختیار کی اللہ کے ناموں میں، کہ اپنی طرف سے نام گھڑ لیا اللہ کے لیے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو عمل وہ کرتے ہیں۔ اور الحاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لحد بھی کہتے ہیں، قبر کو کہتے ہیں نا، بغلی قبر، ایسی جس میں یوں پہلے کھدائی کی گئی، پھر اس کے بعد ایک جانب اندر کھدائی کرتے ہیں، اس کو لحد، بغلی قبر کہتے ہیں۔ تو لحد کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز میں ٹیڑھ۔ اور اسی طرح سے تیر اگر ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو عرب کہتے تھے کہ الحد السحم الحدف، یہ تیر اپنے ہدف سے چوک گیا۔ دین میں ٹیڑھ پیدا کرنا ایک بات صحیح ہے۔ اب جو الحاد کا معنی ہمارے ہاں معروف ہے وہ کیا ہے کہ دین میں ایک بات صحیح ہے، جس صورت پر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا کمی کر دینا، اور اس کو فلسفوں کے ذریعے سے ایک نئی صورت دے دینا، اسے جو ہے اپنی خواہشات نفس کے ذریعے سے ایک نئی صورت دے دینا۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ دین میں الحاد پیدا ہوتا ہے، اپنی طرف سے تصورات دینی کا گھڑ لینا، اور ان کو جو ہے وہ اپنی خواہشات یا اپنے زمانے کے علم یا اپنے زمانے کے تاثرات کے تابع کر دینا، یہ الحاد کے ذرائع ہیں سارے کے سارے۔ اور ایک الحاد کے معنی یہ کہ بے دینی کو اختیار کر لینا۔ آج ایتھیزم کو بھی الحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو منکر خدا ہیں، منکر آخرت ہے، ان کو بھی ملحدین کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ تو فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان کو جو عمل وہ کرتے تھے۔ اور یہاں یہ دیکھنے کی بات بھی ہے کہ مسئلہ بتایا ان کے عقیدے کا کہ وہ الحاد پیدا کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، مسئلہ عقیدے کا ہے، عمل کا ہے نہیں۔ مگر آگے فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ہم ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ معلوم ہوا اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا عمل لازماً خراب ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح سے بات کا آغاز ہونا چاہیے، عقیدہ درست کیا جائے، اس کو شرک سے نکالا جائے، اور اسی طرح سے مادہ پرستی کے تصورات جو اس نے گھڑ لی ہیں ان سے نکالا جائے۔ جب افکار اس کے درست ہو جاتے ہیں تو اعمال کی درستگی کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے۔ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح کی جائے، وہ بھی ایک اسلوب ہے۔
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور جن کو ہم نے تخلیق کیا اس میں سے گروہ ہے یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ، یعنی ایک تو خراب لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی بھی مثال موجود ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ عدل کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں، اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کو تعلیمات دی گئی ان پر قائم رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ان قریب ہم انہیں پکڑ لیں گے درجہ بدرجہ، سَنَسْتَدْرِجُهُم، پکڑیں گے ان کو ان قریب درجہ بدرجہ، اس کو کہتے ہیں استدراج، مہلت دے دی گئی ان کی۔ اللہ کے ہاں اللہ کی لاٹھی وہ بے آواز ہے، پتہ نہیں چلتا جب وہ پکڑتا ہے، پہلے وہ رسی دراز کرتا ہے پھر ایک دم کھینچ لیتا ہے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہوگا، جانتے بھی نہ ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، یہ ہے محال و تمہیل۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بلا شبہ میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مدبر قسم کا کافر، تدبیر مکر کرنے والا، وہ بھی بچ نکل نہیں سکتا اللہ کی تدبیر سے۔ اولم یتفکروا، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی یعنی انہی کی قوم میں سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ نام رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح سے، حضرت کو کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی مسحور کہتے ہیں، تو ذرا غور کرے اپنے ان اعتراضات پر۔ کبھی کہتے ہیں ساحر ہیں، ساحر وہ کون ہوتا ہے؟ جادوگر۔ کبھی کہتے ہیں مسحور ہیں، جس پر جادو کر دیا گیا۔ تو بھئی ایک اعتراض درست ہو سکتا ہے نا، تمہارے اعتراضات میں بھی تسلسل نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی، نتیجتاً معلوم ہوا کہ تم بوکلاہٹ میں طرح طرح کے الزامات دھرتے ہو، یہ تمہارا سوچا سمجھا موقف نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، مجنون بھی کبھی سازش کر سکتا ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں تم کرتے ہو، کبھی کہتے ہو ان پر جن آتا ہے، کبھی کہتے ہو کہ صادق اور الامین ہے، کیا یہ دونوں باتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں؟ تو تم طرح طرح کے جو اعتراضات کرتے ہو ان میں جو داخلی تضاد پایا جاتا ہے، اس پر غور کرو۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ہیں واضح طور پر اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے۔ اولم ینظروا، تو کیا انہوں نے دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت پر غور کیا، اللہ نے جو کچھ اس کائنات کو بنایا ہے اس پر غور کیا۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز، اس کو انہوں نے دیکھا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور شاید ایسا ہو کہ ان کی جو مقررہ مدت ہے، اجل ان کے لیے متعین کی گئی، وہ قریب ہی آ لگی ہو، یعنی ان کے پاس مہلت عمل کم ہے، انہیں چاہیے کہ جلد توبہ طائب ہو جائے۔ کیا یہ غور کرتے ہیں آسمان و زمین میں؟ یہ اعتراضات سے انہیں کچھ وقت ملتا ہے کہ یہ غور و فکر کرے آسمان و زمین میں؟ ہو سکتا ہے ان کی مہلت عمل اب ختم ہوا چاہتی ہو۔ پھر بھی یہ حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر کس بات پر اس قرآن حکیم کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں قرآن حکیم کو لغوی معنی میں حدیث کہا گیا، منکرین حدیث یہاں سے عکس کر لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حکیم ہی تو حدیث ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ بات عرض کر چکے کہ یہاں لغوی استعمال ہے، اور اصطلاحی معنی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اس قرآن کے بعد اب کون سی چیز ہے جو ان کو ایمان پر لے کر آئے گی؟ من یضلل اللہ، جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی اللہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یَعْمَهُونَ، کہ وہ سرکردہ پھرتے رہیں، اندھے بہرے بنے ہوئے گھومتے رہیں، سرکردہ پھرتے رہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب آنے والا ہے وہ واقعہ، کب ہونے والا ہے، اور اس کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں کہ جس قیامت کی آپ خبر دیتے ہیں وہ کب آنے والی ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمھا عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ لا یجلیھا، اور آپ کا رب اسے ظاہر نہیں کرے گا، لوقتھا الا ہوا، کوئی ظاہر نہیں کرے گا اسے اس کے وقت سے پہلے، الا ہوا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوا وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں، یعنی سب سے بڑی خبر ہے جس کی بابت تم پوچھتے ہو، کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کا آ جانا تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا رخ صحیح نہیں، تمہارے اعمال صحیح نہیں۔ لا تاتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گا ان پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس قیامت کی بابت ایسے گویا کہ آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہوں، حفی عنہا، اس کے بارے میں تفتیش کرنے والے ہوں۔
جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو حافی کہتے ہیں، یعنی تحقیق کرنے والا کسی چیز کا. تو کسی کی تحقیق میں کوئی ٹوہ میں لگا ہوا ہو تو آپ سے ایسے پوچھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا علم اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. کل کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب، اور اگر ایسا ہوتا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے ساری خیر کو جمع کر لیتا، کوئی تکلیف مجھے پہنچتی ہی نہیں. بتایا جا رہا ہے کہ نبی اس بات کا اعلان فرماتے تھے کہ میں تو غیب جاننے والا نہیں ہوں. وما مسنی السوء، اور مجھے نہ پہنچتی کوئی تکلیف. ان انا الا نذیر و بشیر، میں نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا کافروں کے لیے اور خوشخبری سنانے والا مومنوں کے لیے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وهو الذی خلقکم، وہی اللہ جس نے تمہیں تخلیق کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. پھر قرآن حکیم نے بتایا کہ ایک جان سے تخلیق ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، ان سے پھر حضرت حوا سلام علیہا کی تخلیق، اور ان سے نوع انسانی کی تخلیق کیسے کی گئی تھی. تخلیق کی ابتدائی صورت کیا تھی؟ صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا جیسے کہ وہ تھے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح کسی، اور اس فقرے کا بھی غلط معنی لوگ اکثر کرتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اور اس کی تفسیر کر دیتے ہیں بائبل کے الفاظ کے ذریعے سے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہ اس کے معنی ہی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ خود حدیث بتا رہی ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، اس صورت میں پیدا کیا کہ ان کی جو قامت تھی، یعنی قد جو ان کا تھا وہ 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ لمبے تھے، اور 60 گز کہہ لیجئے، اتنی ان کا قد و قامت تھا. تو اعلیٰ صورت ہی، یعنی جس صورت میں ان کو تخلیق کیا گیا تھا 60 ہاتھ لمبا ان کا مجسمہ بنایا گیا تھا، یعنی پتلا بنایا گیا تھا جس میں روح پھونکی گئی. اعلیٰ صورت ہی، اسی صورت پر. ویسے نہیں ہوا کہ جیسے بقیہ کا ہوتا ہے معاملہ کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. یہ صورت نہیں تھی، بلکہ خاص تخلیق کا ماجرا تھا، جیسے اسپیشل کریشن سے تعبیر کر سکتے ہیں انگریزی زبان میں. مغرب میں دو جو فلسفے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے جو کہ ایوولوشن کے قائل ہیں، اور ایک ہے جو اسپیشل کریشن کے قائل ہیں. اکثر وہاں پر جو کہیے کہ چرچ سے تعلق رکھنے والے فلسفی ہیں وہ اسپیشل کریشن کے قائل ہیں، اور جو منحرف ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن سے انسان کا وجود عمل میں آیا، بندر سے اور اسی سے اور اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے. تو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو تخلیق کیا ان کی صورت پر، یعنی اول صورت میں ہی وہ 60 ہاتھ لمبے تھے. فلما خلقہ، اور جب ان کو تخلیق کر فرمایا تو فرمایا قال فاذهب، آپ جائیے، فسلم علی اولئک النفر من الملائکہ، تو جو فرشتے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کیجئے. جلوسن، جو بیٹھے ہوئے ان کو سلام کیجئے. فاستمع ما یحیونک، اور ان سے سنیے یہ آپ کو کس طرح سے تحیہ دیتے ہیں، یعنی سلام کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. فإنھا تحیتک و تحیت ذریتک، جس طرح سے فرشتے آپ کو سلام کریں گے وہی آپ کے لیے بھی لفظ تحیہ ہے، یعنی آپ کے لیے بھی دعائے سلامتی ہے، اور وہی آپ کی اولاد کے مابین بھی جاری ہوگا. تو کیا فرمایا؟ فقال السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم. فقالو، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وزادوہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے بڑھا کر کہا رحمت اللہ، اور اس کا حکم ہم اس سے پہلے پڑھائے ہیں. تو فرمایا فکل من یدخل الجنۃ علی صورت آدم، ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی اس کو بھی پھر زبردست جسم عطا کیا جائے گا، مضبوط کر کر اس کو بنا دیا جائے گا، اور اسی طرح جوان ہو کر وہ داخل ہوگا جنت میں. فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد مخلوق کا حال یہ ہوا اولاد آدم کا کہ وہ چھوٹے ہوتے چلے گئے حتی الآن، یہاں تک کہ آج جس صورت پر ہیں قد ان کے چھوٹے ہو گئے، آج جس صورت پر ہے قد ان کے چھوٹے ہو گئے. صحیح مسلم کتاب الاستئذان میں ذکر آیا ہے. تو فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا، اور بنایا ان کے ساتھ ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا سلام علیہا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کی طرف سکون حاصل کریں. ازدواجی تعلق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سکون حاصل کرے، یعنی گھر کی زندگی اس کے لیے باعث تسکین ہو. مشکلات و مصائب سے واپس آئے تو گھر کی پرامن زندگی اور گھر کی جو ہے محبت افروز زندگی وہ اس کے لیے امن کا، سکون کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. اسی طرح سے انسان کی جو جنسی ہیجان کی کیفیت ہے وہ ایک طرح سے فساد ہے، اس سے وہ انسان تشویش کا شکار رہتا ہے، اور اس کو سکون حاصل ہو جائے، یعنی اس کا جائز جنسی تعلق اس کے لیے باعث سکون بنے. فلما تغشاہا،
اور جب اس نے، اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پورا ہو گیا، آگے جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ ایک عمومی بات ذکر ہو رہی ہے کہ جو اولاد آدم میں تناسل کا ذریعہ ہوا، کیسے نوع انسانی اب آگے چلی اس کا بیان آتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں باتوں کو جوڑ لیا اور جوڑ کر پھر بعض اسرائیلی روایات کی روشنی میں حضرت آدم و حوا سلام علیہم السلام ان کی جانب کچھ ایسی باتیں منسوب کی جو مناسب نہیں ہیں۔ تو آگے ایک عمومی تناسل کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ فلما تغشاها، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفہ، اور اس کی بیوی کو ٹھہر جاتا ہے حمل ہلکا سا، فمرت بھی، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی ہے، یعنی حمل کے ابتدائی مہینوں میں، فلما اسقلت، اور جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا اور اس طرح سے دعا کرنے لگے، یعنی میاں بیوی جو جوڑا ہے وہ اپنے رب سے یوں دعا کرتا ہے۔ عمومی حال انسان کا ناشکری والا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کر دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ یہاں دیکھیے کئی پہلو اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم نے تعلق زن و شو کو کس پردے میں بیان کیا۔ کسی بھی مجلس میں ان آیات کا پڑھنا، ان کا ترجمہ کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں جتنا سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے لیے یعنی جہاں بات کو ابہام میں رکھنا ہے وہاں ابہام میں رہنے والی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا حسن ہے، اور کہیے کہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے بعد جب اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں ایک صحیح سالم تندرست بچہ، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں۔ بعض اسباب تو اللہ نے اس کو دیے ہیں، اختیار اسباب کے بعد وہ محتاج ہے رحمت خداوندی کا۔ صحیح سالم بچہ کسی نقص سے پاک، جسمانی معذوری سے پاک، اسی طرح دیگر لاحقوں سے پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں، کسی کا کوئی اختیار رحم مادر میں نہیں چلتا۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہو جائیں گے بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، اور جب اللہ نے دے دیا ان کو تندرست بچہ، جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ، تو وہ بنانے لگے اس کے ساتھ شریک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج بھی جیسے ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں مزار پر گئے تھے، اس وجہ سے لڑکا پیدا ہو گیا یا اولاد ہو گئی بے اولاد کے ہاں، اور یہ کہ فلاں کی دین ہے، فلاں کی دین، غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ توحید کے منافی ہے۔ اولاد کا دینا، صحیح سالم دینا، ہر نقص سے پاک رکھنا، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، کسی مقرب ترین شخص کو بھی اللہ نے اس میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ جعل لہ شرکا، پھر وہ دونوں بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک، فیما آتاہما، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ ٹھہراتے ہیں۔ یشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مالا یخلق شیئا، ان کو جو کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کی حقیر مخلوق کو اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ فلاں مزار والے نے دیا، وہ مزار والا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں ہے ان مشرکین کے پاس مدد کرنے کی کوئی اختیار، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وان تدعوهم الى الهدى، اور اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف، لا يتبعوكم، تو وہ آپ کی پیروی نہ کریں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے ان پر، ادعوتموہم، چاہے تم ان کو دعوت دو یعنی خیر کی طرف بلاؤ، ام انتم صامتون، یا یہ کہ تم خاموش رہو، سکوت اختیار کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تم جیسے، یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، خدائی اختیارات میں وہ شریک نہیں۔ فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہاری پکار کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل، اب یہاں سے آگے بتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دو طرح سے مخلوقات کو شریک کیا گیا، ایک یہ کہ انسانوں کو شریک کر دیا گیا جو کسی زمانے میں اللہ والے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے ناخلف وارثوں نے، برے وارثوں نے ان کو ہی معبود بنا لیا یا انہی کو مقدس بنا لیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ سے پتھروں کے بت بناتے اور اس کو پوجتے تھے۔ تو اب آگے بتوں کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ لہم ارجل، کیا ان کے پیر ہیں، یمشون بہا، کہ جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبتشون بہا، کہ ان سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم آیون، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، کہ جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہوں۔ یعنی خالق و مالک تو قادر ہوتا ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتا ہے، ہر طرح کے خیر والے اوصاف کا حامل ہوتا ہے، تمہارے بتوں میں تو کوئی خیر نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، اور پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دینا۔
इन्ना वली अल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताबा, मेरा कारसाज तो वो अल्लाह है जिसने नाजिल किया किताब को, वह हुवा यतवल्ला सालिहीन, और वही कारसाज है सालिहीन का, वही काम बनाने वाला है नेकोकार लोगों का। सालिहीन कारसाजी के लिए किसी और को नहीं पुकारते, किसी और के दर पर नहीं जाते, सजदा नहीं करते, और इसी तरह किसी और का तवाफ नहीं करते। उनके पास तो एक ही दर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, अल्लाह ही से मांगते हैं। दुआ गैरुल्लाह से, मखलूक से करना जायज नहीं। दुआ भी कार्य इबादत में से है, जैसे गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, जैसे गैरुल्लाह के लिए नमाज पढ़ना जायज नहीं, ऐसे ही उनसे दुआ करना भी जायज नहीं। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है। फरमाया कि मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा कारसाज तो वो है जो नाजिल करने वाला है किताब का। इन बुतों ने और तुमने जिनको कारसाज बना रखा है, उन्होंने कौन सी किताब नाजिल की, कौन सा हिदायत का तुम्हें तरीका दिया? अल्लाह ही है जो कारसाज है सालिहीन का। इसमें बड़ा ईमान का सबक है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो इस्तिताअत नहीं रखते तुम्हारी मदद करने की, वला अनफुसहुम यंसुरून, और न वो अपनी खुद मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर आप बुलाएं उन्हें हिदायत की तरफ, ला यस्माऊ, तो वो नहीं सुनते। व तराहुम, और आप देखेंगे उनको, आप देखते हैं उनको, यंजुरून इलैका, कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर आपकी तरफ देख रहे हैं, वहुम ला युबसिरून, जबकि वो हकीकत में देख नहीं रहे। मतलब क्या है कि बज़ाहिर लगता है कि जब इन काफिरों को हक की बात कही जा रही है तो वो आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, हालांकि सुन नहीं रहे होते। ये इनकार करने के लिए सुनते हैं, उसी में कुछ न कुछ एतराज वाक़ करने के लिए सुनते हैं, और इनका दिल माइल नहीं होता नसीहत कबूल करने के लिए। खुज़िलाफ इख्तियार कीजिए दरगुजर करने को, यानी मुसलमानों को एक उमूमी तरीका सिखाया जा रहा है। बड़ी जामे आयात हैं। खुज़िलाफ, दरगुजर को इख्तियार कीजिए। वामुर बिल उर्फ, और हुक्म कीजिए नेक कामों का, अच्छाई का, भलाई का हुक्म दीजिए। ये तरीका है मुसलमानों का, कहीं जिंदगी गुजारें तो इस तरह से रहें, दरगुजर से काम लें, समाहत से काम लें। मुसलमानों का मुसलमानों के साथ मामला कुशादगी पर मबनी होना चाहिए, दिलों को साफ रखें। वामुर बिल उर्फ, और उनको चाहिए नेकी का हुक्म करें। और उर्फ के एक माना फ़िक़ही भी हैं कि जिन अहकामात में शरीयत ने जिन अहकामात को ज़माने के उर्फ पर छोड़ दिया है, उनके मुआफिक हुक्म किया जाए। काजी और मुफ्ती ये देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कहीं तलाक हो जाए तो अब जो नान नफ़का मुतय्यन करना है दूध पिलाने वाली खातून का, तो वो कितना होना चाहिए? भाई उर्फ के मुताबिक होगा, यानी उसका जो कुछ लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी जो माली हैसियत है, उसके मुताबिक होगी। तो शरीयत के अहकामात में से एक कहिए कि सानवी माखज़ वो उर्फ भी है। वारिज़ अनिल जाहिलीन, और एराज कीजिए जाहिलों से। वो लोग जो नावाकिफ हैं उनकी बातों पर तवज्जो न कीजिए, उनसे मशगूल होकर वक्त ज़ाया न कीजिए। व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, और एक नेक आदमी, उसे भी बाज़ औक़ात कचोका लग जाता है, उसे भी, नेक आदमी को भी वसवसे शैतानी हो जाता है। फरमाया व इम्मा यंज़गन्नका, अगर आपको उभारे शैतान मिनश शैतानी नज़गुन, किसी वसवसे पर। मंज़गतुन कहते हैं उस लोहे की रॉड को जिससे तंदूर के अंदर से रोटी को निकाला जाता, तो एक झटके के साथ जिस तरह उस रॉड के जरिए से रोटी को पकड़कर खींच लिया जाता है, इस तरह से शैतान तुम्हें चूक लगाता है। तो वइम्मा यंज़गन्नका, अगर आपको उभारे यानी चूक लगाए, वइम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, पहुंच जाए तुम्हें कोई शैतान की तरफ से चूक, फस्तइज़ बिल्लाह, तो फौरन अल्लाह से पनाह तलब करो। इस मौके पर बचाने वाला, हिफाजत करने वाला अल्लाह है। यही फर्क है एक सालेह नेक आदमी में, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकी की तौफीक दे रखी हो और नेक सोहबतों में रहता हो, अल्लाह वालों की मायत में रहने वाला हो। गुनाह का ख्याल उसको भी आता है, ऐसा नहीं कि वो मासूम हो जाए। जब ख्याल आता है तो फौरन वो चौंक जाता है और चौंक कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जो होता है। क्यों? कि इसकी पाकीज़ा जिंदगी में वो एक धब्बा है। और एक आदमी, मिसाल के तौर पर सफेद जोड़ा पहना हुआ आदमी, साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ आदमी, एक धब्बा भी लगेगा तो नजर आएगा। और एक आदमी है जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, उस पर अगर मजीद धब्बे लग जाए तो उसे नजर भी नहीं आएंगे। तो जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले हैं उनको एक वसवसा शैतानी भी परेशान कर देता है और फौरन मुतवज्जे होते हैं अल्लाह की तरफ। इन्नहु समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। तो यहाँ से एक अमल भी मालूम हुआ कि जैसे ही किसी गलती की तरफ, गुनाह की तरफ इंसान का दिल माइल होने लगे तो उसे चाहिए फौरन औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज पढ़ ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज पढ़ ले। तो इससे क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला है, समी अलीम है, और वो फौरन हिफाजत का सामान कर देगा, इस तरह से कि शैतान के वसवसे का ख्याल चला जाएगा और खैर की तरफ इंसान राग़िब हो जाएगा। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानी, जैसे उन्हें पहुंचता है कोई वसवसा शैतान की तरफ से, तज़क्करू, तो चौंक पड़ते हैं।
چونکہ زندگی تو نیک لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے تو ایک برا کام وہ ان کے لیے بہت سے باعث تشویش بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، گناہ ان کے لیے ایک عجیب وبال بن کر ان کو پریشان کرتا ہے، تذکروا چونک پڑتے ہیں، فاذا هم مبصرون اور پھر وہ سوجھ بوجھ سے کام لینے والے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، بلکہ اس نیک سیرت آدمی کی زندگی میں اگر ایک گناہ ہو تو اس گناہ پر استغفار کرتے کرتے وہ اپنے لیے اور خیر کے راستے کھول لیتا ہے، مبصرون دیکھنے لگتا ہے سیدھے راستے کو، وَإِخْوَانُهُمْ اور کچھ ایسے بھی بھائی ہیں اس کے، یعنی اس کے ہم جنس ہیں جو شیاطین کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یمدونہم وہ انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی بلانا چاہتے ہیں گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون اور وہ اسے برائی کی طرف بلانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی برا ماحول بری صحبت یہ انسان کو بگاڑتی ہے اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں برائی کی طرف بلانے کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے، جو کچھ انسان کے اختیار میں ہے نا وہ یہ ہے کہ صحبت اچھی اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اللہ والوں کے ساتھ۔ اس کی علامت کیا ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھ کر انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے، جہاں بیٹھ کر انسان کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جائے، علماء کی محبت، صوفیاء کی محبت، مجاہدین کی محبت، اور اسی طرح سے طلبۃ العلم کی محبت، اسی طرح سے نیک لوگوں کی محبت، اور اسی طرح سے سلف صالحین کی محبت، محدثین کی، فقہاء کی، مفسرین کی محبت، ائمہ مجتہدین کی، اہل بیت کی، صحابہ اکرام کی، تابعین کی اور انبیاء کی محبت دل میں جاگزی ہو جائے، یہ صحبت نیک صحبت ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جب نہیں لاتے آپ ان کے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ آیَةٍ اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی جس نشانی کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں لولا اشتبیتھا کیوں ایسا نہ ہوا کہ یہ خود گڑھ لیتے اپنے پاس سے کوئی نشانی، مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے کوئی حصی نشانی لائیے، یا یہ کہ قرآن حکیم کا اگر نزول کچھ دیر کے لیے رکا ہے، درمیان میں وقفہ ہے وحی کے، تو کہتے تھے کہ کوئی نئی وحی کیوں نہیں آئی، آپ کوئی اور آیت کیوں نہیں سنا رہے، اور پھر کہتے تھے طنز کرتے ہوئے کہ ویسے ہی آپ قرآن گھڑتے ہیں نعوذ باللہ، تو ایک آیت اور گھڑ کر سنا دے ہمیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ ایسا کرتے ہیں تو یوں طنز کرتے ہیں، لولا اشتبیتھا کیوں ایسا نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود کچھ قرآن گھڑ لیا ہوتا، قل کہہ دیجئے انما اتبع کہ بے شک میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم اور یہ سب تو روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب ان کے سامنے قرآن حکیم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو چاہیے ان کو کہ وہ غور سے سنیں۔ حکم عام ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ فقہ نے لکھا کہ جس مجلس میں قرآن حکیم پڑھا جائے چاہیے کہ بقیہ چیزوں سے ہٹ کر تلاوت قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہو جائے، انسان واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی اور کسی مشغولیت میں ہے اس موقع پر قرآن حکیم کی باواز بلند تلاوت نہ کرے، ورنہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے بھی پھر سننا لازم ہو جائے گا۔ وانصتوا اور خاموشی اختیار کریں، شور شغل کرنا وہاں پر اور ایسی آوازیں بلند کرنا جو کہ اس میں حائل ہوں، اس کے سمجھنے میں حائل ہوں، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واذکر ربک اور یاد کیجیے اپنے رب کو فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخیفتا اور ڈرتے ڈرتے۔ ذکر کے آداب بتائے جا رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں یاد کرنا، یعنی ذکر قلبی اختیار کرنا، وقوف قلبی اختیار کرنا، ہر وقت ہر دم یہ خیال کرے کہ میرا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی عادت بنا لے انسان۔ ایک اشارہ اس طرف بھی ہے، باقی یہ کہ جب بھی اللہ کو یاد کرے تو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرے، ڈرتے ڈرتے کرے۔ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جیسے کوئی مبارزت طلبی کی جا رہی ہو۔ بعض لوگ دعا کرتے ہوئے بھی انداز جو ہے وہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں جو چیلنجنگ سا ہوتا ہے، دھمکی آمیز ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، رب سے کلام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وذکر ربک اپنے رب کو یاد کیجیے، فی نفسک تضرعا آہستہ آواز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خیفتاً ڈرتے ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور ایسی آواز سے اللہ کو پکاریے جو کہ پکارنے والی آواز یعنی بلند آواز جو ہوتی ہے، جہر والی آواز اس سے کم کم ہو۔ اس کا درجہ کیا ہے کہ اتنی آواز کہ اپنی آواز خود انسان کے کان میں آ جائے۔
مجمع میں دعا کرے تو بغیر آواز کے کرے، اور اللہ کو پکارے ذکر کرے تو خاموشی کے ساتھ ذکر کرے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اگر کہیں اکیلے میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے تو اتنی آواز سے ذکر کرے کہ وہ آواز خود اس کے کان میں آئے، یہ زیادہ دل میں اثر کرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس آواز سے پکارے، دون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام کے اوقات میں۔ بعض مفسرین نے استدلال کیا کہ نمازیں جو دو طرح کی بنائی گئیں، کہ ایک وہ نماز ہے جس میں یعنی انسان جہر اختیار کرتا ہے، بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے امام، اور ایک نماز وہ ہے جس میں وہ سری طور پر پڑھتا ہے، یعنی بغیر آواز کے نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو جائیں غافلوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ یعنی فرشتے جو آپ کے رب کے حضور ہیں، آپ کے رب کے پاس موجود رہتے ہیں، عرش کو تھامنے والے ہیں اور اسی طرح دیگر کاموں میں لگائے گئے ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے اپنے رب کی عبادت سے، ويسبحونه، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، وله يسجدون، اور وہ اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ پہلا سجدہ ہے قرآن حکیم میں جو آیا ہے، آیات سجدہ میں سے، آگے بھی آتے رہیں گے، کیا احکامات مختصراً سمجھ لینے چاہیے۔ آیت سجدہ کا حکم یہ ہے کہ جب عربی زبان میں اسے پڑھا جائے کسی مجلس میں تو سارے سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا، اور اس کے احکامات بھی وہی ہیں جیسے کہ نماز کے احکامات ہیں، یعنی باوضو یہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا، اسی طرح سے یہ کہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ تلاوت کیا جائے گا، باقی اس کے لیے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا ضروری نہیں ہے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر کہنا یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے جس حال میں بھی ہے اس حال سے سجدے میں چلا جائے، جھک جائے اللہ کے حضور، سجدے میں جائے، اور جا کر جس طرح سے نماز میں آیات یعنی سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہی پڑھ لے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جو دعا حدیث مبارکہ میں نقل ہوئی ہے تلاوت کی یعنی سجدہ تلاوت کی، کہ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد اٹھ جائے۔ اب اٹھ کر بھی سلام پھیرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اور یہ انفرادن ہوتا ہے، یعنی اپنے اپنے طور پہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر مجمع میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے کوئی شخص بلند آواز سے، اس لیے کہ خیر عام ہو، کر سکتا ہے، دوسرے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں مگر کان اس طرف رکھے ہوئے ہیں، درست ہے۔ مگر اگر آیت سجدہ آ جائے تو پھر وہ یا تو پست آواز سے کرے، ورنہ یہ ہے کہ ان کو بھی بتا دے کہ بھئی جس نے سن لیا اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو گیا، اسے چاہیے کہ سجدہ کر لے، یہ واجب رہتا ہے۔ اگر اسی موقع میں اسی مجلس میں نہ بھی کرے تو بعد میں کرنا ہوگا۔ البتہ اچھا یہ ہے کہ جس موقع پر آیت سجدہ آ جائے وہیں پر قرآن حکیم کی تلاوت کو روک کر پہلے سجدہ کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر آگے تلاوت کو جاری کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔